بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، عام طور پر ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں یہ بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ اگر لڑکی کو تلاش کرنا ہو، اگر کسی لڑکے کو یا لڑکے کے والدین کو اگر اپنے گھر میں بہو کی تلاش ہوتی ہے تو عام طور پر رشتے کی جو پہل ہوتی ہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہماری برادری میں بھی، ہم جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں وہاں بھی یہ رواج ہے، اور بھی میرے خیال سے 99% مسلم برادریوں میں یہ رواج ہے کہ لڑکے والے لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں اور لڑکی کے یہاں پیغام لے کر جاتے ہیں۔ مطلب پہل لڑکے والے کرتے ہیں، لڑکی والے پہل کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اس میں ان کو غیرت ہوتی ہے کہ ہم لڑکی والے ہم کیوں پیغام لے کر جائیں۔ یہاں ہمیں سمجھنا دوستو یہ ہے کہ جس طریقے سے لڑکے کے ماں باپ کو بہو کی ضرورت ہے نا، تو اسی طریقے سے لڑکی کے ماں باپ کو بھی تو داماد کی ضرورت ہے، ان کو بھی تو اپنی بچی کے لیے رشتہ چاہیے۔ تو اگر کہیں ایسا ہو کہ کسی بچی کے ماں باپ کو یا خود بچی کو اگر کوئی لڑکا پسند آ جاوے، یا کسی بچی کے ماں باپ کو کوئی لڑکا پسند آ جاوے، دیندار ہے، محنت کرنے والا ہے، کمانے والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، شریف ہے، نیک ہے، اگر ایسا ہے تو کیا لڑکی کے ماں باپ اپنی بچی کے رشتے کے لیے پہل کر سکتے ہیں؟ کسی کے یہاں پیغام لے کر جا سکتے ہیں؟ کیا شریعت میں یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ اس بارے میں دوستو بزرگوں ہمیں ڈائریکٹ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کا کیا عمل تھا، صحابہ کا کیا عمل تھا۔ خلاصہ اس کا سمجھ لیں دوستو بزرگوں کہ جس طریقے سے لڑکے والے اگر پیغام لے کر جاتے ہیں کسی لڑکی کے یہاں پر، لڑکی کے ماں باپ کے پاس، اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی کے ماں باپ کو کوئی لڑکا پسند آ جاوے تو وہ لڑکی کے ماں باپ بھی اپنی بچی کا رشتہ لے کر جا سکتے ہیں، اپنے بچی کے رشتے کے لیے پہل کر سکتے ہیں۔ اب سیرت میں دیکھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی حفصہ۔ یہ پہلے نکاح میں تھی حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو حضرت خنیس تھے، حضرت خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اب جب شہید ہو گئے تو ان کی جو بیوی تھی حضرت حفصہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، وہ بیوہ ہو گئی۔ جب بیوہ ہو گئی تو انہیں اپنی اس بیوہ بیٹی کے لیے رشتے کی تلاش تھی، رشتے کی تلاش۔ دیکھیے بیٹی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حضرت حفصہ کے باپ ہیں، بیٹی کے باپ ہیں، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ بیٹی کا باپ اپنی بچی کے رشتے کے پہل کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا ان سے کہ میری بیٹی ہے، آپ چاہیں تو میں اپنی بچی کا آپ سے نکاح کر دوں۔ یہ اپنی طرف سے پہل ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر دی۔ کچھ دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ روایت میں موجود ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 4005، یہ روایت ہے، تفسیری روایت ہے، 4005 یہ روایت کا نمبر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنی بچی کے رشتے کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، کچھ دن گزر گئے، حضرت عمر فاروق کو اپنے ان دونوں دوستوں پر، حضرت عثمان غنی پر بھی، حضرت ابو بکر صدیق پر بھی، ان پر غصہ بھی آیا، لیکن کیا کرتے تھے، بہرحال ایک اختیاری چیز تھی، سامنے والا جب منع کر رہا ہے تو بات ختم۔ بعد میں کچھ دنوں کے بعد خود ہمارے نبی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتے کا پیغام بھیج دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد حضرت حفصہ سے نکاح ہو گیا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی حرم میں آ گئی اور ام المؤمنین بن گئی، مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ اس سے بعد میں یہ جب واقعہ ہو گیا نکاح ہونے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا تھا حضرت حفصہ کا، تو یہ اللہ کے نبی کا راز تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس راز کو فاش کر دوں۔ بہرحال یہ واقعہ ہے جو جس واقعے سے جو مجھے ثابت کرنا ہے بات وہ یہ ہے کہ اگر کسی لڑکی کے باپ کو، لڑکی کے ماں باپ کو اگر کہیں پر کوئی لڑکا پسند آتا ہے، اچھا لگتا ہے اخلاق عادات کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے، تو وہ رشتے میں پہل کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ جائے ٹھیک ہے، وہ بھی اپنا پیغام لے کر جا سکتے ہیں، پہل کر سکتے ہیں، اور لڑکے والوں کو اگر کوئی لڑکی پسند آ جائے تو وہ بھی اپنی طرف سے پہل کر سکتے ہیں۔ دونوں طرف سے پہل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک نکاح کی چیز ہے، ایک رشتہ ہے اور عبادت ہے، ایک معاملہ ہے، آپس میں سوچ سمجھ کر پورا غور و فکر کر کے اس معاملے کو انجام دیا جاتا ہے تو کسی کی طرف سے بھی پہل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی مزید باتیں نکاح کے بارے میں یا دیگر مسائل کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں مزید سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔